تو حضرت امیر خسرو نعت لکھ کے کلام لکھ کے لاتے ہیں. خسرو کیا لائے؟ سرکار محبوب الہی نے پوچھا کیا لائے؟ خسرو نے کہا حضور کلام لکھا ہے. کہا بتاؤ. بتایا دیکھا. خسرو بہت اچھا لکھا مگر سادی تو سادی ہے، مگر سادی تو سادی ہے. پھر گئے پھر اچھا لکھا، اس سے اچھا لکھا. پھر کیا؟ سرکار کلام لکھا. محبوب الہی سے کہا کیا لکھا؟ یہ لکھا بہت اچھا مگر سادی تو سادی ہے، سادی کی بات یہ الگ ہے. اسی طرح روز ہوتا رہا. بھائی لکھنے والا تو اپنا خون نچوڑتا ہے نا، ایسے ہی تھوڑی اشعار بنتے ہیں. وہ تو ادھر ادھر سے چوری چماری کر کے ادھر ادھر کا جوڑ لیں تو الگ بات ہوا. تو ہماری گلی محلے میں تو بچہ بچہ شاعر ہے نا، وہ ادھر سے نکالا ادھر سے نکالا ادھر سے جوڑا ادھر سے، یہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن جو واقعی شاعر ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کلام کیسے تیار ہوتا ہے. گویا کے دل کے جذبات قلم پر آتے ہیں اور قلم کی نوک سے کاغذ پہ بکھرتے ہیں. حضور سرکار نظمی سے میں نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے میں کبھی کاغذ قلم لے کر بیٹھتا نہیں تھا، بلکہ جب نعت آتی تھی تو میرے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، میرے وجود کی کیفیت بدل جاتی تھی اور قلم سنبھالتا تھا اور کلام ہو جاتا تھا. یہ لکھا نہیں جاتا ہے، لکھوایا جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا ہے کہ آتے ہیں مضامین غیب سے. ایک مقام پر کہا ہے کہ غیب سے مضامین آتے، اس لیے کہ محبوب کی نعت جو ہو پھر وہ غیب سے، غیب داں کا ذکر تو پھر غیب سے ہی آئے گا. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. تو حضور میں محبوب الہی کہتے ہیں مگر سادی کی بات الگ ہے. ایک دن خسرو نے کہا سرکار جب آتا ہوں آپ سادی کا ذکر کرتے، سادی کی بات ہے. یہ سادی کا کیا ذکر ہے؟ سادی کا معاملہ کیا ہے؟ یہ سادی شیرازی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کئی روایتیں آتی. ایک جو میرا ذوق رہنمائی کرتا وہ یہ ہے کہ محبوب صاحب نے اپنی چادر حضرت امیر خسرو کے سر پہ ڈال دی اور فرمایا دیکھ سادی کیا ہے. تو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے سادی پڑھ بلغل علا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس دربار مصطفیٰ میں. اور خاص بات سعدی کے ان 4 مصروں کی خاص بات یہ ہے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ 4 مصرے لکھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے بنے، چوتھا بنتا نہیں تھا. پریشان ہوئے، اسی پریشانی اور فکر کے عالم میں آنکھ لگی تو حضور خواب میں تشریف لائے. کا سادی بات کہہ کہا کریم آقا بندہ پرور آقا بندہ نواز آقا آپ کی بارگاہ میں نعت لکھنا چاہتا ہوں. 3 مصرے لکھیں. کہا کیا لکھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشفات جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھوں. سرکار فرماتے ہیں صلو علیہ وآلہ. یہ چوتھا حضور نے عطا فرمایا ہے. تو دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مدحت کرنے والوں کو یہ مرتبے عطا فرماتے.